مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ القول البدی میں ہے، حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ عنہ سے روایت، نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان محبوب رحمان کا فرمان، لکل شیء طہارۃ وغسل، ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہے، وطہارت قلوب المؤمنین من الصداء الصلاۃ علی، مومنوں کے دلوں کے زنگ صاف کرنے کا سامان مجھ پر درود پڑھنا ہے۔ یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے حبیب کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی، ماہ ربیع الاول، ہدایت کے مہر منیر آ گئے ہیں، وہ شاہد مبشر نذیر آ گئے ہیں، ہوا جن کے صدقے کرم مومنوں پر خدا کے وہ فضل کبیر آ گئے ہیں، اسی نور اول سے ہر شے بنی ہے، اسی سے ہی شمع رسالت جلی ہے، سجایا گیا جن کی خاطر یہ ایواں، وہ سلطان ذیشاں اخیر آ گئے ہیں، وہ آقا غلاموں کے کام آنے والے، وہ رافت وہ رحمت ہی فرمانے والے، گراں جن پہ گزرے ہماری مشقت، وہ حامی ظہیر و نصیر آ گئے ہیں، ضعیفوں اسیروں غریبوں کی خاطر، کہاں کوئی تھا غم کے ماروں کی خاطر، حمایت عنایت شفاعت کی خاطر، مبارک ہو وہ دستگیر آ گئے، سبحان اللہ۔ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام بھیجے ہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے قصیدہ سلام میں۔ اسے اردو کا قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعضائے مبارکہ کے متعلق کم و بیش 35 اشعار ہیں، ان میں سے ہم کچھ اشعار سن رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی بیان ہو رہی ہے، عشق رسول کی تڑپ بھی پیدا ہو رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ نصیب کرے۔ اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ادا نگاہوں کا نیچے رکھنا، اور آپ کا اونچا دیکھنا، یا آپ کی مبارک ناک جو ہے اس کا اونچا ہونا، اس کا تذکرہ کیا اور اس پر سلام بھیجا۔ آئیے شعر ہم سنتے ہیں۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شرم و حیا کی تعلیم دینے والے ہیں اور خود شرم و حیا کے پیکر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا سے جھکی ہوئی نگاہوں پر لاکھوں سلام، اور آپ کی اونچی ناک مبارک کی بلندی پر بھی لاکھوں سلام ہو، سبحان اللہ۔ شوکت بینی خوشنما پر درود، روز و شب چشم لطف و عطا پر درود، پردہ پوشی جرم و خطا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے چہرے پر نظریں نہیں گاڑتے تھے، اگر کچھ دیکھنے کی حاجت نہ ہوتی تو نگاہیں نیچی ہی رکھتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک نظریں آسمان کی نسبت زمین کی طرف اکثر رکھتے، اکثر خاموشی کے وقت مبارک نگاہیں جھکی ہوتی، اکثر گوشہ چشمنی آنکھوں کے کنارے سے آپ دیکھتے، حد درجہ شرم و حیا کی وجہ سے نظر بھر کر ملاحظہ نہ فرماتے، جب کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے متوجہ ہوتے، نظر نہیں چراتے تھے۔
نہیں صرف گردن پھیر کر نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پورے بدن سے متوجہ ہوتے تھے. سبحان اللہ. اوجے تابے نگاہ رسا پر درود، بے جھجک دید عین خدا پر درود، در دنداں کی نوری ضیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کنواری عورتوں سے بھی زیادہ حیا کے مالک تھے. سبحان اللہ. ان کی ہر ایک پیاری ادا پر درود، جلوائے عارض دل ربا پر درود، معنائے آیائے ما طغا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گردن شرم و حیا سے جھکی رہتی اور سبحان اللہ اس میں بھی شان مصطفیٰ ظاہر ہوتی. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں لکھا، تمہاری شرم سے شان جلال حق ٹپکتی ہے، ہمیں گردن ہلال آسمان ذوالجلالی. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شرم و حیا کا بیان قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 53، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، میرا محبوب تم سے حیا فرماتا ہے. اعلیٰ حضرت اسی حیا کی بلندیوں کو بیان کر رہے ہیں. شرم و حیا، عزت و وقار، عاجزی، انکساری کے ساتھ جھکاؤ سے یوں لگتا ہے کہ جلال والے رب کے آسمان پر پہلی رات کا چاند چمک رہا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بینی مبارک، ناک مبارک سبحان اللہ باریک اعتدال کے ساتھ طویل تھی، جس کو اللہ پاک نے چمک دمک آب و تاب عنایت فرمائی تھی. ہر وقت اس سے نور کی شعائیں پھوٹتی تھی. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بینی مبارک لمبی باریک درمیان سے قدر بلند تھی، اس پر ہر وقت نور کی برسات رہتی. اسی نور کے پیش نظر گہری نظر سے نہ دیکھنے والے کو ناک مبارک بلند دکھائی دیتی، حالانکہ فی الواقع بلند نہ تھی. پینیے پر نور پر رخشا ہے بکا نور کا، یا لواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا. یا اعلیٰ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جو پر نور ناک ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس پر نور وہ لہرا رہا ہے یا پھر لوائے حمد کا پھریرا اڑ رہا ہے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے رخسار گال مبارک، ان کا حسن و جمال اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں. سنیے شعر. جن کے آگے چراغ کمر جھل ملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک، یہ ایک گال ہے نا، اس کو رخسار کہتے ہیں. یہ دو رخسار یہ ایسے ہیں کہ ان کی چمک دمک کے سامنے چاند جو ہے وہ چراغ لگتا ہے. اللہ اکبر. ان پر لاکھوں سلام ہو. اللہ اکبر. یہ جو مہروں ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. اور کسی عاشق رسول نے کہا، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک سفید تھے. سبحان اللہ. نور سے جن کے چشمے سحر جھل ملائے، اہل ہوش و خرد کی نظر جھل ملائے، مہر بھی چرخ پر دیکھ کر جھل ملائے، جن کے آگے چراغ کمر جھل ملائے، ان عذاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام.
رخسار کی چمک دمک پر اعلیٰ حضرت سلام پیش کر رہے ہیں، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کی بناوٹ اور اس کی متوازن ہونے کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سنیے شعر۔ ان کے قد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پچکے ہوئے نہیں تھے، بہت ابھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہموار تھے، نرم و نازک۔ تو خوبصورت رخساروں پر لامتناہی درود و سلام ہو، اور وجود پاک یعنی شاندار قد و قامت پر لامتناہی درود۔ سبحان اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ہوتے تو سب سے بلند نظر آتے، کو کتنا ہی لمبے قد والا آ جائے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اونچا نہیں لگتا تھا۔ سبحان اللہ۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بے ڈھنگ لمبے تھے، نہ ہی بہت چھوٹے قد کہ ایک عضو دوسرے عضو میں گھسا ہوا ہو، البتہ آپ لمبائی کی طرف مائل تھے۔ نہ تو آپ کا وجود اقدس موٹا تھا، نہ ہی چہرہ انور بالکل گول، بلکہ رخ تاباں کتابی تھا۔ ان کے رخ کی نزاکت پہ بے حد درود، عارض ذی لطافت پہ بے حد درود، ان کے طرز نفاست پہ بے حد درود، ان کے خد کی سہولت پہ بے حد درود، ان کے قد کی رشاقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے قد کی رشاقت، رشاقت کیا ہے؟ حسن اور موزونیت۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک صحابہ کے جھرمٹ میں قد مبارک میں سب سے بلند نظر آتے۔ اللہ اکبر۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قد مبارک درمیانہ ہونے کے باوجود ایسا تھا کہ چلنے والوں میں بلند قامت دکھائی دیتے۔ جب آپ لوگوں میں بیٹھتے، آپ کے مبارک کندھے سے اونچا کسی کا کندھا نہیں ہوتا تھا، صدقے یا رسول اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت اپنی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں جو اٹھنا ہے نا، آقا کے قد مبارک کو یاد کرتے ہوئے اٹھنا ہے۔ یاد قیامت کرتے اٹھیے قبر سے، یاد قیامت کرتے اٹھیے قبر سے، جان محشر پر قیامت کیجئے۔ اور اعلیٰ حضرت کا ایک اور شعر بڑا عشق بھرا، تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ تیرا قد تو نادر دہر ہے، زمانے میں ایسا قد کسی کا نہیں۔ تیرا قد تو نادر دہر ہے، کوئی مثل ہو تو مثال دے۔ نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں، کہ چمن میں سرو چماں نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، میرے آقا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا قد مبارک ایسا ہے، کوئی مثال ہو تو مثال دوں۔ اونچی اونچی ٹہنیاں ہوتی ہیں، ڈالیاں ہوتی ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، وہ اس سے حسین آپ کا قد مبارک ہے۔ اور باغ کے اندر وہ سرو کا درخت ہوتا ہے، بہت خوبصورت، گاجر کسی شیپ کا ہوتا ہے، سیدھا ایسا نکلتا ہے، وہ بھی آپ جیسا خوبصورت تھوڑی، آپ کا قد مبارک تو ایسا ہے کہ اس کی مثال ہی نہیں ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چمکیلی رنگت کو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا اور اس پر بھی سلام پیش کیا. سنیے. جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. کائنات کی ساری روشنیاں اکٹھی ہو جائیں نا تو ہمارے کالے دل کو روشن نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. رخ مصطفیٰ کا اعجاز دیکھیے. سبحان اللہ کہ آپ نے جن کے باطن کالے تھے ان کو بھی نور نور کر دیا. اللہ اکبر. آقا کی چمکیلی رنگت نے جن کے دل کالے تھے وہ بھی روشن کر دیے. اور ایک نہیں کتنے واقعات ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کو دیکھ کر بے ایمان بے ساختہ بول اٹھے واللہ یہ رسول خدا کے چہرہ ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. تو دل کی سیاہی ان کی فی الفور دور ہو گئی. اللہ اکبر. کفر میں جس نے چمکائے حق کے دیے جس سے دنیا دی سارے روشن ہوئے جس کے چاند اور سورج نے صدقے لیے جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ پاک تشریف لائے، یثرب تھا، بیماریوں پریشانیوں کا گھر تھا، اور میرے نبی سبحان اللہ جب تشریف لائے جب سے رکھے ہیں قدم رسالت مآب نے جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. سبحان اللہ. نبیوں میں جیسے افضل و اعلیٰ ہے مصطفیٰ، شہروں میں بادشاہ ہے مدینہ حضور کا. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینے کو جگمگانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ابھی یہودیت پر تھے. یہ حاضر ہوئے، جب حضور کا چہرہ دیکھا تو پہچان لیا اور کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. جس کے جلوے زمانے میں چھانے لگے، جس کی ضو سے اندھیرے ٹھکانے لگے، جس سے ظلمت کدے نور پانے لگے، جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام. نورانیت مصطفیٰ قرآن میں ہے. سنیے سورہ مائدہ آیت نمبر 15. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب. نور سے مراد ذات بابرکات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. وَهُوَ نور الانواری والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا اس نور سے مراد نوروں کے نور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی، سوئی کھو گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ روشن کی کرنیں جب جگمگائیں سبحان اللہ اتنی روشنی ہوئی کہ سوئی مل گئی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب محبوب رب مسکراتے تو در و دیوار روشن ہو جایا کرتے تھے. سبحان اللہ.
حضرت قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفا شریف میں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سورج چاند کی روشنی میں زمین پر نہیں پڑتا تھا، کیونکہ آپ نور ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضور بشر بھی ہیں، نور بھی، نورانی بشر، ظاہری جسم شریف بشر ہے، حقیقت نور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے مبارک دانتوں میں کشادگی تھی، جب آپ گفتگو فرماتے ان میں سے نور دکھائی دیتا تھا۔ حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے تحت فرماتی نور محسوس ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کل ذات شریفہ ظاہری و باطنی طور پر نور تھی، حتیٰ کہ آپ اپنے اصحاب میں سے جس کو چاہتے اسے نور عطا فرماتے، جیسا کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے، کیا اس میں توڑا نور کا؟ اور پھر مہر علی آئے ہیں، سبحان اللہ، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں، سبحان اللہ، ما اجمالا کا، ما احسانا کا، ما اکمالا کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیں کتھے جاڑیاں، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، ہمیں ان کے زلفوں کا قیدی کر دے، ہمیں عاشق رسول بنا دے۔ اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے والا بنائے۔ سبحان اللہ، تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، آمین آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔